اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، نبی محتشر، نبی معظم، باعث تخلیق حمد و ثنا، وجہ تکوین کائنات، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضور جان عالم و رحمت عالم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور جذب و سرور کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد الحمدللہ عز و جل شیخ الاسلام و مسلمین، حجت اللہ علی الارض، آیت من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ کے عرس مبارک کے سلسلے میں ہم اور آپ اس علاقے کی عظیم مسجد جامع مسجد نور بلال میں حاضر ہے، جس میں طویل عرصے تک ایک عاشق رسول امام حضرت علامہ مولانا ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ وہ ایک طویل عرصے تک دینی خدمات سر انجام دیتے رہے اور نوجوان طبقات جو بے راہبی کا شکار تھے ان کو عشق رسول کا جام پلایا اور دین مدین کی خدمت کے لیے ایمانی جذبات کو ابھارا۔ اپنی کوشش اور کاوش وہ تو مکمل کرتے گئے جو ان کی بساط کے مطابق تھا وہ کرتے رہے۔ اب نوجوان طبقہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس عاشق رسول عالم دین نے جو عشق رسول کا شمع ہمارے دلوں میں جلایا، ہم ان کی لاج رکھیں اور اپنے مزاج میں، کردار میں، گفتار میں، عمل میں وہ ستھرائی لے کر آئے کہ کوئی دور سے ہمیں دیکھے تو کہے کہ واقعی کسی عاشق رسول کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا ہے۔ تو ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے اور اپنے کردار کو، عمل کو، اخلاق کو ستھرا کرنا ہے۔ دعا فرمائیے ہمارے اس مسجد کے سابقہ خطیب و امام علامہ ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے قبر انور پر کروڑوں انوار و برکات نظریات کا نزول فرمائے اور اس مسجد شریف کو جو انہوں نے زینت بخشا اور نوجوانوں کو جو دین کی طرف مائل کیا اس کا پورا اجر و صلہ اللہ انہیں عطا فرمائے اور جو ادارہ دارالعلوم مدرسہ قائم کیا اللہ اس کو شاد و آباد فرمائے۔ اس سے قبل ہمارے ہر دل عزیز فخر السادہ حضرت علامہ مولانا سید محمد بلال شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ماشاء اللہ بہت کم عمری کے اندر اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ کم عمری میں حافظ قرآن بھی بنے اور کم عمری میں پھر درس نظامی سے بھی ابھی آخری سال ان کا چل رہا ہے اور ساتھ ہی اللہ نے امامت کا اور دین مدین کی خدمت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ عظیم سعادت ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ اللہ نے ان کو عظیم اخلاق بھی عطا فرمایا۔ میں نے ان کو علماء کا بہادر بھی پایا، ملکسار بھی پایا، مزاج کے اندر، کردار کے اندر نرمی بھی پایا اور ادب و اخلاق بھی پایا۔ اب امامت کا یہ فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی جاری رکھ رہے ہیں۔ بندہ جب عالم ہو، آگے رسول ہو، علماء نے لکھا کہ سید ہونے کے ساتھ ساتھ اگر علم کا شرف نصیب ہو جائے تو وہ دوسرے عالموں سے افضل ہوگا۔ یعنی سید بھی ہے لیکن ساتھ علم کا شرف بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مقام مرتبہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آل رسول ہے اس لیے تو ویسی تعظیم کے لائق ہے لیکن علم کا شرف بھی ہے، پھر اخلاق بھی ہے، ادب بھی ہے اور کم عمر میں پھر یہ خدمت دینیہ کا فریضہ سر انجام دینا یہ عظیم سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے۔ شاہ ولی اللہ محمدی سے دل بھی آئی رہا اور بعض بزرگوں نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو سید زیادہ نہ ہو، آل رسول سے نہ ہو، تو اس کو حال سلوک کی
सालों साल लगते हैं ओहदा हल होने में, पर्दे हटने में और उस राह की तरक्की करने में, लेकिन अगर हजरत अली मुर्तजा का खून शामिल हो और सैयदाना हो, आले रसूल हो, तो दूसरा बंदा जो सैयद नहीं है उसके लिए उस राह को दूर करने में सालों लग सकते हैं, लेकिन अगर आले रसूल हो और इल्म अमल और अखलाक उसको ताला फरमा दे और इस राह की तरफ थोड़ी सी तवज्जो करे, तो जब दूसरों को सालों लग जाते हैं, इसको थोड़ी देर में तवज्जो करे तो अल्लाह को हटा देता। दूसरा बंदा सालों लगाता है, इनको साथ लगाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी तवज्जो करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम नवाज़ों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये इस इलाके के लिए एक अजीम सआदत को हम पा चुके कि अल्लामा मुमताज हुसैन कादरी साहब फैज़याब हो गए, और इसके बाद फिर दूसरी सआदत ये है कि फिर एक सैयदज़ादा आलिम दीन कम उम्री में, वो उम्र जिस उम्र में नौजवान तबका मोबाइल में, फिल्मों में, ड्रामों में गुनाहों की तरफ माइल होता है, इस कम उम्री में इल्म और अमल का ये खजीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया और इमामत का शरफ भी नसीब हुआ। आले रसूल की ज़ियारत करना भी सआदत बनती है, फिर आलिम बाअमल हो उसके चेहरे को तकना भी इबादत है। तो ये दो अजीम मजमुआ जो अल्लाह ने इनके ज़ात पे अता फरमाया है, तो मैं कहता हूँ नूरे बिलाल वालों, कितनी सआदत अल्लाह ने अता फरमा दी। मुमताज हुसैन कादरी का फैज़ पा रहे हो, फिर आले रसूल का भी फैज़ पा रहे हो। कदर कर लो, जिंदगी में कदर कर लो। हमारा मिजाज है कि हम जिंदगी में कदर नहीं करते, बाद में कहते वैसा भी था, ऐसा भी था, बड़ी सलाहियत थी, बड़ा इल्म था, बड़ा अमल था, बड़े अखलाक का मालिक था। तो जिंदगी में कदर कर लो ताकि फिर फैज, फिर थोड़ा नहीं, फिर फैज का दरिया नसीब हो जाए, फिर बरकतें भी ऐसी मिले। आले रसूल की ताज़ीम और तकरीम के बरकत भी अल्लाह फिर ऐसी अता फरमाता है। फिर उलमाए रब्बानीयीन हो या अल्लामा अब्दुल मालिक कादरी साहब, मैं चूंकि जाती तौर पर इनको जानता हूँ, ये किसान घी वाला बिन कासिम में वहां इमामत करते थे, वो खरबों के मालिक, हजारों की तादाद में वो गोया के वर्कर को खाना खिलाना, लोगों को नवाजना, लेकिन ये अजीम मर्द कलंदर है, वहां इमामत करते हुए जब उन्होंने देखा कि ना ना ना, इनके मिजाज में वो नहीं है जो सुन्नियत का रंग होना चाहिए, ये सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में वो तासुर नहीं रखते जो एक आशिक रसूल इमाम अहले सुन्नत का मानने वाला होता है। उन्होंने फिर उस बड़ी जगह को जहां उनको बड़ा नवाजा जा सकता था, ठोकर मार के आ, ठोकर मार के आ। तो इस मस्जिद में अल्लामा अब्दुल मालिक साहब से भी आप फैज़याब हुए, एक के बाद एक जो है इस मस्जिद में आलिम बाअमल माशाअल्लाह आते रहे। दुआ फरमाइए हज़रत अल्लामा अब्दुल मालिक कादरी साहब जो मेरे मुशफ़िक़ भी है, मोहसिन भी है, और हमारे बिलाल शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और इनके वालिद मोहतरम सैयद सलीम शाह साहब, इनके चचा जान हमारे मोहतरम सैयद हनीफ शाह साहब और तनवीर शाह साहब, ये जितने हमारे, और यहाँ एक बड़ी तादाद में आले रसूल भी है, सैयद ज्यादा है, जिसकी रूहानियत की आंख थोड़ी होती है ना, आंख की बात होती है, अंदर अगर रूहानियत की आंख खुल जाए तो फिर बंदे को जो है जो बातिनी असरार नजर आते हैं, आम बंदा नहीं देख सकता। जहां कोई आले रसूल भी हो, सैयद ज्यादा भी हो, बाअमल भी हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम नवाजियों के तजल्लियात छमाछम बरसते हैं और बातिनी आंख वाला इस मंजर को देख भी लेता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो आफियत अता फरमाए। और फिर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु तआला, आपको अल्लाह ने कैसा अजीम मनसब अता फरमाया, आले रसूल का कितना एहतराम। आपने कई वाक़या सुने होंगे, लेकिन एक वाक़या मैं बयान करता हूँ। मैं चूंकि तफसीली बयान नहीं करूंगा, अल्लामा साहब की मस्जिद में 1.5 घंटा उस पर मैंने खिताब किया, उस पूरे मौजू को छोड़ने तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा तरीक अंदाज ही, अल्लामा साहब तो मेरे मिजाज से वाकिफ है कि मैं कोई रटी रटाई तकरीर नहीं करता। वो मौजू मौके की मुनासबत से जो बात आ जाए, और हर महफिल का अपना हिस्सा है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अली रहमान, आप अदब कितना करते हैं आले रसूल का। जब
آپ مرید ہوئے نا شاہ آل رسول کا، تقریباً 22 سال کی عمر میں آپ شاہ آل رسول کے بارگاہ میں گئے، اور جب گئے تو اسی وقت آپ کو مرید بھی کر دیا اور اسی وقت تمام سلسلوں کی خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حالانکہ آپ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آسانی سے کسی کو مرید نہیں کرتے تھے، آسانی سے مرید نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات وہ کئی مہینے روزہ رکھواتے، نفلی روزہ، پھر اوراد و وظائف دیتے، مشقتوں سے گزارتے، پھر مرید کرتے، اور خلافت تو پھر بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن بعض مریدین جو ان کے قریب تھے نا مریدین، انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو سمجھ سے باہر ہے، آپ کا جو طریق ہے، انداز ہے، آپ تو آسانی سے کسی کو مرید ہی نہیں بناتے۔ پھر یہ نوجوان آیا عالم دین، آپ نے مرید بھی کیا، اسی وقت خلافت فرمایا تم میں سے بہت سے لوگ وہ آتے ہیں کہ جن کے دلوں میں میل و کچیل موجود ہے، زنگ آلود دل لے کر آتے ہیں، لیکن احمد رضا جو بریلی سے آیا ہے، میں نے ان کے دل کو ستھرا پاکیزہ پایا، ان کو گویا کہ ریاضات اور مجاہدات کی ضرورت نہ تھی، بس ان کو سلسلے کے اندر اتصال کی حاجت تھی، وہ ہم نے عطا کر دیا ہے۔ اور سنو، میں تو گھبراتا تھا قیامت میں اللہ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ اے آل رسول کیا لے کر آیا ہے، تو میں اس بارے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اب میرا دل مطمئن ہو گیا، یہ جو بات اشہب آیا ہے احمد رضا، قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ آل رسول کیا لے کر آیا ہے، تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مالک کچھ نہیں، بس احمد رضا کو لے کر آیا۔ یہ امام اہل سنت کی شخصیت ہے، جن پر ان کا پیر بھی ناز کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ہمارا اور آپ کا مزاج ہے کہ میں مرید ہوں تو میں اپنے شیخ پہ ناز کروں گا، اپنے پیر پہ ناز کروں گا، میرا پیر شیخ المشائخ ہے، میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ویسا ہے، میں اپنے استاد پہ ناز کروں گا۔ آپ احباب اپنے مسجد کے امام پر ناز کریں گے، ایسا عالم ربانی ہمیں ملا۔ تو ہر شخص یہ ناز کرتا ہے اپنے سے بڑوں پر، لیکن یہ کیسا احمد رضا ہے کہ احمد رضا پر ناز کرنے والا ان کا پیر ہے۔ تو امام اہل سنت جب آپ جہاں سے فارغ ہوئے نا، تو پھر آپ کے مزاج میں اللہ نے اور عظیم روحانیت کا ایسا غلبہ عطا فرمایا۔ سلسلہ سند میں اتصال کے بعد وہ جو صوفیاء نے لکھا کہ تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام، یعنی کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ آج تو ہم بولتے زیادہ ہیں، پھر غلطیاں بھی ہم زیادہ کرتے ہیں، کھاتے بھی زیادہ ہے تو روحانیت کا بڑا غلط ہو جاتا ہے، سوتے بھی زیادہ ہے تو پھر روحانیت میں کیا اثرات ہو۔ تو صوفیاء کا طریق یہ ہے کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ تو امام اہل سنت کا طریق یہ تھا کہ آپ 22 گھنٹے فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے، صرف 2 گھنٹے آپ آرام فرماتے تھے۔ 22 گھنٹہ کام کرنے والا یہ عظیم شخصیت، اور پھر کھانا بھی آپ تھوڑا ہی کھاتے تھے، لیکن جب آل رسول کی بارگاہ سے آئے تو دل کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ آپ نے کھانا اور کم کر دیا، چند لقمے لیتے تھے۔ اس کے بعد شاگردوں کو فتویٰ نویسی کی املا کروانا، خود فتویٰ لکھنا، اسباب پڑھانا، اور پھر آپ کے دیگر جو مشغولات اور معمولات تھے۔ تو بعض مریدین نے اس کو بھاپ لیا کہ حضرت پہلے ہی کھاتے کم تھے، اب اور کم کر دیا ہے، یہ تو پھر مسئلہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت بریلی کے اندر پوری دنیا کے سب سے بڑے امام احمد رضا خان، جن کو وقت کے علماء نے مجدد اعظم لکھا ہے، اب کوئی افریقہ سے سوال کر رہا ہے، کوئی بنگال سے سوال کر رہا ہے، کوئی پاکستان سے سوال کر رہا ہے، دنیا بھر کے علماء جو دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے، دارالافتاء میں آنے والے سوالات جن مسائل میں مفتی بھی عاجز آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کیا بات بیان کروں، مجھے سجائی نہیں دیتا ہے۔ یہ کوئی اجتہادی مسئلہ ہے جس کا حل شامی میں نہیں، جس کا حل عالمگیری میں نہیں، ہدایت کے اندر نہیں، اس کی کوئی صراحت نہیں، وضاحت نہیں۔ ہم کیسے اس پر کوئی رائے دیں، کیونکہ رائے تو ہم دے نہیں سکتے، ہم مجتہد مطلق تو نہیں، مجتہد کی شرح تو نہیں، ہم کیسے رائے دیں۔ وہ بڑے بڑے مفتی جس مسئلے میں عاجز آ جاتے ہیں تو ان کا مرجع اور اشارہ مشار الیہ وہ احمد رضا ہوتا۔ وہ کہتے اگر اس مسئلے کا
کوئی حل کر سکتا تھا تو بریلی کے اندر بیٹھا ہوا وہ مردان قلندر میں سے مرد قلندر، وہ بریلی کے اندر شہزادہ رئیس المتکلمین نقی علی خان، ان کا بیٹا احمد رضا ہی کر سکتا۔ تو مریدین نے کہا اب ہمارے شیخ جو 22 گھنٹے فتویٰ لکھتے، بعض اوقات 2 قلم سے لکھتے، بعض اوقات خود فتویٰ لکھتے ہوئے شاگردوں سے کہتے ابھی تم بھی اس مسئلے کا جواب لکھو، زاؤ شانی کے جلد نمبر فلاں کو لے کے آؤ، پہلی جلد دوسری جلد کو لے آؤ، صفحہ نمبر یہ ہے، عبارت نمبر یہ ہے، دوسری لائن چوتھی لائن، اتنا قوی حافظہ۔ حافظ قرآن کو تو دیکھا ہوگا کہ حافظ قرآن بیٹھ کر پورا قرآن ایک دن میں سنا دے اور بتا دے کہ یہ آیت فلاں صورت میں، فلاں آیت سے پہلے، فلاں کے بعد، لیکن فقہا کی عبارات اور متون کا حفظ ہونا، یہ بڑے بڑے باکمال شخصیات دنیا میں ناپید ہوں گے، لیکن احمد رضا وہ ہے فتاوی شامی کی عبارت یوں لگتا تھا کہ ساری عبارتیں انہیں ازبر ہے، عالمگیری کی عبارت انہیں ازبر ہے۔ تو مریدین بڑے پریشان ہوئے، دنیا بھر کے سوالات کے جوابات امام احمد رضا خان دے رہے، لیکن حال یہ ہے 22 گھنٹہ کام کرتے، چند لقمے لے لیتے ہیں۔ تو بعض مریدین بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت پہلے ہی کھانا کم کھاتے تھے، اب تو آل رسول کی بارگاہ سے جو خیرات پایا اب تو اور بالکل تھوڑا کر دیا ہے، تو کئی بیمار نہ ہو جائے، صحت میں فرق نہ ہو۔ تو بعض نے کہا کہ حضور آپ کھانا آپ نے کم کر دیا ہے تو حضور یہ آپ کے صحت میں فرق پڑے۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میرے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ سبحان اللہ، وہ کیونکہ روحانیت سے وہ کام کر رہے تھے نا، روحانی غذا ان کو نصیب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب مریدین پریشان ہوئے کہ مسئلے کا حل کس طرح ہو، حضرت نے تو ہمیں منع کر دیا، کھانا وہی کھائیں گے جو چند لقمے۔ تو بعضوں نے کہا وہ کسی کی بات مانے نہ مانے، لیکن کوئی سید زادہ اگر بولے گا تو پھر ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا، کوئی آل رسول ہو، سید زادہ ہو۔ تو ایک شاہ صاحب جو ہے وہ عالم دین بھی تھے، سید زادے بھی تھے، تو شاہ صاحب سے کہا گیا کہ حضور آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمہ تو چند نوالے لیتے، اتنا وہ حضرت کام کرتے، بیمار پڑ گئے تو بڑا نقصان ہوگا مسلک کا، تو آپ اگر ان سے کہے تو آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ تو شاہ صاحب نے کیا اپنی گھر والی سے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکا کر اس کے بعد جو ہے اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں کھانا لے کر گئے اور کہا بڑے حضرت صاحب کھانا میں لے کے آیا ہوں، کھانا آپ کو کھانا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ صاحب مجھے مجبور نہ کریں، فرمایا نہیں آپ کو کھانا کھانا پڑے گا۔ کہ شاہ صاحب میرے معمولات میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، میں 22 گھنٹے کام کرتا ہوں، دیکھیے میں بالکل صحت مند ہوں، ہٹا کٹا ہوں، حالانکہ اعلیٰ حضرت بڑے دبلے پتلے تھے۔ 22 گھنٹہ کام کرنا کوئی معمولی بات نہیں، لیکن شاہ صاحب نے کہا نہیں آپ کو کھانا پڑے گا۔ شاہ صاحب مجھے مجبور نہ کریں۔ تو امام اہل سنت روحانیت کی دنیا کے اس عظیم سیر میں مزید مصروف ہو گئے نا، پہلے سے زیادہ نورانیت میں غلبہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو شاہ صاحب بڑے جلال میں آ گئے، سبحان اللہ۔ آل رسول سے یہ ذات ہے، بعض اوقات ان کے مزاج میں وہ غلبہ بھی آتا ہے تو ناراض ہو گئے، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نہ کھائیں، میں بھی گھر چلا جاتا ہوں کھانا اٹھا کے۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ کے بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ایک سید زادی نے کھانا پکایا اور دوسرا سید زادہ کھانا لے کر آیا، لیکن آپ کے احمد رضا نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر آپ جانے اور آقا علیہ السلام جانے، پھر حضور سے آپ بات کر لیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کلمات سنے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے نہ شاہ صاحب ایسی بات نہ کرے، آپ جیسے کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ رکھے میں کھانا کھاؤں گا۔ اب شاہ صاحب بھی بڑے سمجھدار تھے، شاہ صاحب نے کہا نہیں میں کھانا اب اس طرح نہیں دوں گا، اب اس طرح کھانا نہیں دوں گا، اب آپ کو ہمیشہ کے لیے وعدہ کرنا پڑے گا، یہ ایک دن کا نہیں بس ابھی کھا لیا اس کے بعد آپ ہمیں ٹال دیں، نہ آپ اب ہمیشہ کے لیے وعدہ کریں میں آپ کے لیے کھانا اہتمام کر کے لے کے آؤں گا اور وہ کھانا جو پیش کروں گا وہ آپ کھائیں گے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے شاہ صاحب جو آپ کا حکم ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ امام احمد رضا خان 55 صرف 4 سال کی عمر میں قرآن نازلہ آپ نے پڑھ لیا، 6 سال کی عمر میں، اور 6 سال تو بعد میں آئے نا، 4 سال کی عمر میں قرآن جب نازلہ پڑھا، پھر آپ 5ویں سال کے قریب جب لگے نا
تو عرب کا ایک شیخ آیا تھا رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان سے ملاقات کے لیے، دارالاسلام میں ملاقات کے لیے آئے کہ ایک بہت بڑے عالم ہندوستان کے، کیونکہ آپ کے آباء و اجداد ہندوستان کے سب سے بڑے علماء کے سب میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور رئیس المتکلمین ایک ہوتا ہے علم الکلام کا بادشاہ، علماء میں طبقات ہے، کوئی محدث ہوتا ہے، کوئی متکلم ہوتا ہے، کوئی فقیہ ہوتا ہے، کوئی مفسر ہوتا ہے، متکلم اس عالم کو کہتے ہیں جو علم الکلام کے اندر ماہر ہو، ہر عالم متکلم نہیں ہے، جو علم الکلام کا بادشاہ اس کو متکلم کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے والد رئیس المتکلمین، جتنے بڑے بڑے علم الکلام کے محققین تھے ان سب کے سروں پر سب سے بڑے متکلم کا نام حضرت نقی علی خان صاحب علیہ سبحان اللہ۔ تو وہ ملنے کے لیے عرب کا شیخ آیا تھا، اس زمانے میں یہ قابض لوگ نہ تھے، وہ شیخ جو آیا وہ بھی سنی تھا، سعودیہ کے اندر بھی اس زمانے میں حرمین طیبین کے اندر وہ ترکیوں کی حکومت تھی، تو رئیس المتکلمین سے ملاقات کے لیے آئے، لیکن اس وقت وہ موجود نہ تھے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ اس وقت چھوٹے سے بچے ہیں، اب عربی ہے وہ اردو میں بات نہیں کر سکتا، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ابھی چھوٹے سے بچے، اللہ اکبر، اس عربی سے الیک سلیک ہونے کے بعد پھر وہ فصیح عربی زبان میں کلام کر رہے ہیں۔ اب وہاں لوگ بڑے پریشان ہوئے، یہ احمد رضا جن کو پیار سے امن میاں کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے خسر خسر کرنے لگے، امن میاں کو اتنی عربی آتی ہے، ارے یہ تو بڑی بات ہے یار، دو چار جملے بول دیتے اور اتنی عربی آتی ہے فصاحت کے ساتھ۔ شیخ بڑا محظوظ ہوا، کیونکہ عربی کیوں نہ آئے، الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت تو اثر رکھتی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ باپ دادے سب بڑے بڑے علماء، گھر میں چونکہ علمی ماحول تھا تو اعلیٰ حضرت بچپن میں ایک صاف فصیح بلیغ عربی میں آپ کلام فرما رہے، اور 6 سال کی عمر میں علماء کے مجمع میں آپ کے والد بھی ہیں، دادا بھی ہیں، بڑے بڑے علماء کے مجمع میں اسٹیج میں 6 سال کی عمر کا بچہ پہلا خطاب 10 منٹ 15 منٹ نہیں کے بچے کا رٹوا دیا، میلاد النبی کا عنوان ہے اور زندگی کا پہلا خطاب ہے اور علماء کا اسٹیج ہے، اور لگاتار 2 گھنٹے میلاد پر اعلیٰ حضرت نے دلائل دی۔ 6 سال کی عمر میں، کیا عمر ہے، 7 سال کی عمر میں روزہ رکھنا شروع کیا۔ دادا جان نے کہا کہ بیٹا وقت ہو گیا ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، بڑوں کے لیے شام کوئی افطار کا ٹائم جب آئے گا سورج غروب ہونے کے بعد، ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا، بس آپ کھانا کھا لیں۔ امام اہل سنت 7 سال کی عمر کا بچہ، آپ فرماتے نا نا نا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، خدا دیکھ رہا ہے، اس کو پکانے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ یہ تو میں اور آپ زبان سے کہتے ہیں، لیکن یہ دل و دماغ میں رچ بس جائے خدا مجھے دیکھ رہا، یہ اگر رچ بس جائے تو بندہ جو ہے نہ زنا کر سکتا ہے، نہ حرام کاری کر سکتا ہے، نہ گناہ کر سکتا ہے، نہ خطا کر سکتا ہے، نہ اپنے نفس کے جو رذائل ہیں ان شرور کو گویا کہ ظاہر کر سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ اس پر ڈر اور خوف کا غلبہ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین امام اہل سنت کے صدقے اللہ اسے ہمیں عطا فرمائے۔ 7 سال کی عمر کا بچہ اپنے دادا سے کہہ رہے، دادا جان کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے، کیا معرفت۔ 8 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے عربی گرامر کی ایک کتاب علم النحو، یہاں پر علامہ بلال شاہ صاحب موجود ہے، علامہ عبدالمالک قادری صاحب موجود ہے، ہمارے ہاں ارسلان موجود ہے، اور کئی طلباء علماء موجود ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ علم النحو کی یہ جو کتاب ہے اس میں بھی بعض ایسے مقامات آتے جہاں استاد کی بعض اوقات کافی دیر اس کو پریشانی ہوتی ہے، وہ پھر شروحات دیکھتا ہے، یہ مشکل مقام ہے، اور بعض اوقات مدرسے کے طلباء وہ مقام سے آتے بھاگ جاتے ہیں کہ خوش موضوع ہے، پہلی یہ طلباء وہ رٹا مار کے جو پریشان ہوئے، اب یہ پھر اتنے مشکل مقامات تو بعض طلباء چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ اس عربی کتاب کی 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے عربی میں مکمل شرح آپ نے لکھ دیا۔ 8 سال کی عمر کا بچہ علم النحو پر شرح لکھ رہا ہے، اور اردو میں نہیں، اردو میں شرح نہیں ہو رہی، ہمارے زمانے کی بات نہیں کہ مکتبہ شاملہ دیکھ کر یہاں سے وہاں سے مضامین اٹھا کے
آپ چھاپ دو اور کسی اور کے مضمون کو شرح کو لکھ دو. نہ یہ وہ زمانہ نہ. تو 8 سال کی عمر میں عربی میں شرح لکھنے کا معنی یہ ہے کہ اگر صاحب کتاب نے کسی عبارت کو مغلق اور مبہم رکھا اس کو کھولنا, اس پر اگر اشکال وارد ہوتا ہے تو اشکال وارد بھی کرنا, پھر اس کا جواب لکھنا, اور اس کے لیے مزید پھر مثالیں اور دلائل دینا جو شروحات کا طریقہ کار ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ علم النحو اگر ہدایت النحو کی شرح کوئی لکھے تو قافیہ کا بھی ماہر ہو, شرح اللہ جانی بھی اس کے پیش نظر ہو, اور علم النحو کے تمام کتابوں پر جو محیط علم رکھنے والا ہوگا وہ پھر عربی میں ایسی شرح لکھ سکتا ہے. تو بتائیے 8 سال کی عمر کا بچہ, وہ تو ہمارے یہاں 8 سال کا بچہ وہ نازلہ کلاس پڑھ رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ ہو جائے تو حفظ قرآن وہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ امام احمد رضا خان 8 سال میں عربی میں علم النحو کی مکمل آپ نے شرح لکھا ہے. دارالفتہ میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے والد صاحب موجود نہیں ہے. اب شوق علمی کی بات ہے نا, ہمارے یہاں تو بعض اوقات بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے, بہت مشکل سے بعض اوقات وہ کلاس مس ہو رہا ہوتا ہے اور گھڑی دیکھ رہا ہے استاد صاحب کب چھٹی دیں گے, جب چھٹی ہو جائے تو پھر کتاب بند, اس کے بعد گھر میں آ کر موبائل. یہ بعض کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں, لیکن ان کا ذوق علمی کیا تھا جو سبق تیار کر کے کل استاد کو سنانا ہے اس سے فارغ ہو جاتے ہیں. حافظہ اللہ نے سکا آپ کو کمال کا عطا فرمایا, چند نظر ہی آپ دیکھتے تھے سارا کچھ آپ کو یاد ہو جاتا تھا. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے میں لائبریری میں فارغ بیٹھا ہوں, سبق تو یاد ہو گیا تھا ایک نظر میں, تو کبھی کیا کتاب پڑھ رہے استاد صاحب والد صاحب کی, کبھی لائبریری سے کون سی کتاب پڑھ رہے علمی ذوق بجھانے کے لیے. یہ تو رجسٹر کے نیچے دیکھا کہ ایک پرچی میں سوال آیا ہوا تھا. اب والد صاحب تو جو کچھ سارا دن لکھتے تھے اگلے دن پھر صبح لکھتے تھے. کہتے میں نے دیکھا ایک سوال ہے, اس کا جواب ابو نے نہیں لکھا, وہ کل لکھیں گے. تو کہتے میں رات کو جاگ رہا تھا, اب میرے دل نے گوارا نہیں کیا, تو میں نے وہ مسئلہ کا وراثت کا مسئلہ, میراث کا مسئلہ, جو علماء یہاں موجود ہے علم المیراث جس کو آدھا علم کہا گیا, اور بعض اوقات دارالفتہ کے اندر بھی بعض مفتی وہ کہتے ہیں کہ میں ہزاروں مسائل تو زبانی بھی بتا دوں گا, میراث کا مسئلہ تھوڑا سا, بعض ایسے پیچیدہ مقامات, بعض ایسے مشکل مقامات بھی آتے ہیں, اس میں بعض اوقات مجھے تردد رہتا ہے, تو میں اس میں شدھ بدھ نہیں رکھتا. تو دارالفتہ میں بھی بعض اوقات جو ہے آپ جائیں گے کہ میراث کا مسئلہ, تو وہ کہیں گے کہ وہ غلام مفتی صاحب کونے میں بیٹھے ہوئے نا, ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کو بولے کہ میراث کا مسئلہ. یعنی میراث کے اندر بھی بعض اوقات ہر عالم ماہر نہیں ہوتا ہے, ہر مفتی ماہر نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کیسا اللہ نے علم کا سمندر عطا فرمایا. ابھی طالب علم ہے, علوم متقابلہ سے فارغ نہیں ہوئے, 8 سال عمر ہے, بڑے بڑے علماء مفتیان کرام بعض اوقات جہاں شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں. دارالفتہ میں کہتے تھے سن میں بیٹھا ہوا تھا مطالعہ کرتے کرتے, سوال کو دیکھا تو میں نے کہا اس کا بھی جواب لکھ دو. کہتے بیٹھے بیٹھے میں نے اس مشکل مسئلے کا جواب لکھ کے رکھ دیا. صبح ہونے کے بعد رئیس المتکلمین آپ کے والد صاحب جب آئے, جب دیکھا تو سوال کا جواب لکھا ہوا ہے. لوگوں کو بلایا کہ بھائی جواب کس نے لکھا, تو کہا اور کس نے لکھا ہوگا, احمد رضا نے لکھا ہوگا, اور کون لکھ سکتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے کہا احمد رضا کو لکھنا نہیں چاہیے تھا, ابھی لکھنا نہیں چاہیے تھا, ابھی زمانہ طالب علمی ہے, ابھی پڑھائی جاری ہے, ابھی گویا کہ جو 25 سالہ درس نظامی کا نصاب ہے وہ ابھی پڑھ رہے, کئی کتابیں باقی ہے, ابھی لکھنا نہیں چاہیے تھا. لیکن پھر آپ نے پھر دیکھا کیا لکھا, کیا ذرا چیک تو کرو. پھر جب نگاہ دوڑا کر سارے جوابات کے دلائل کو دیکھا کہ کہاں سے وہ عبارت لے کے آ رہے, تو پھر کہنے لگے ان کو لکھنا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن بڑا سا بڑا کوئی لے کے آؤ جو ایسا لکھ کے دکھائے, بڑا سا بڑا کوئی لے کے آؤ جو ایسا لکھ کے دکھائے. یہ احمد رضا ہے جو 8 سال کے اندر ابھی علوم متداولہ سے فارغ نہ ہوئے, لیکن اس وقت ایسا علمی جواب لکھ رہے, اور 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے علوم متداولہ 25 سالہ درس نظامی. اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی 25 سال پڑھتے تھے, کوئی 16 سال پڑھتے تھے. 25 سالہ درس نظامی کو خداداد صلاحیت کے بنا پر اتنا اللہ نے حافظہ قوی عطا فرمایا, ابھی پونے 14 سال بھی مکمل نہ ہوئے, سارا کچھ پڑھ لیا اور آپ کی دستار بندی ہو گئی. اور دستار بندی ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے اسی دن میں بالغ ہوا.
اسی دن بالغ ہوا اور اسی دن مجھے مسند افتاء میں مجھے بٹھا دیا گیا اور دارالافتاء کی ذمہ داری دے دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں چونکہ لوگوں کے اندر صلاحیتیں زیادہ تھی، درس نظامی سے فراغت کے بعد صرف ایک رسالہ پڑھاتے تھے، شرح العقود رسول مفتی علامہ شامی کی یہ کتاب ہے، اور رسالہ ہے 20-25 صفحہ کے رسالہ ہے، وہ پڑھاتے تھے، بس مفتی بن گیا، اصول افتاء سے آپ واقف ہو گئے۔ لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں صلاحیتیں کم ہے، اب تخصص کے لیے 2 سال تخصص فی الفقہ الگ کرو، تخصص فی الحدیث الگ کرو، تخصص فی الاقتصادیات الگ کرو، مختلف تخصصات اور اسپیشلائزیشن کا دور تھا۔ لیکن امام احمد رضا کے علم کا وہ معاملہ تھا کہ آپ فرماتے کہ اللہ نے 55 علوم جو مجھے عطا فرمائے، ان میں سے 21 علوم اپنے والد اور بعض اساتذہ سے سیکھے۔ 21 علوم، 55 علوم میں سے اگر 21 نکل گئے تو پھر کتنے رہتے ہیں؟ 34۔ کہتے جو کسبی علم تھا وہ 21 علوم تو میں نے اساتذہ سے پڑھے، والد صاحب سے، دیگر استادوں سے، لیکن باقی 34 علوم محض فیض آسمانی سے اللہ نے میرے دل پر انڈیل دیے تھے۔ یہ علم وہبی تھا، یہ علم کسبی نہ تھا۔ اور وہ جو 55 علوم ہے اس کی اعلیٰ حضرت نے بعض شیوخ کو اجازت بھی عطا فرمائی، اور ان 55 علوم کو جب تقسیم کیا گیا تو پھر 100 سے زیادہ علوم کے شاخے، دنیا کے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام، مفکرین، دانشور، محققین، کراچی یونیورسٹی سے لے کر جامعہ الازہر جو 1200 سالہ قدیم یونیورسٹی ہے، وہاں پر اعلیٰ حضرت کی علوم پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بعض پی ایچ ڈی کی تھیسس جمع کروا چکے، بعضوں کو ڈگریاں مل گئی، بعض تھیسس لکھ رہے ہیں اور ایم فل کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، اب بھی جاری ہے۔ اور ایسے علوم اعلیٰ حضرت کے جن علوم کو بعض لوگ اس زمانے میں وہ علوم سمجھنے والے ہی نہیں، ناپید ہو گئے۔ یہ کوئی زبانی گپ نہیں ہے تو ویسے آپ نے بڑھا دیا ہے، مبالغہ کر رہے ہیں، نہ نہ نہ، ان علوم پر اعلیٰ حضرت کی باقاعدہ کتابیں ہیں اور مسائل شاہد ہے۔ علماء جب پڑھتے کہتے بعض علوم تو وہ ہیں جو ہم نے پڑھا ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کو پڑھا تو پھر عجیب اچھوٹا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ یوں لگتا ہے کہ ہر علم کے اندر آپ محقق کا درجہ رکھتے ہیں اور اجتہادی بصیرت ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلے جن لوگوں نے لکھا ان کا معاملہ اور تھا اور اعلیٰ حضرت کے علم کا معاملہ اور ہے۔ اگلوں نے تو بہت لکھا علم دین پر، لیکن جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا، وہ تنہا رضا کا ہے۔ تو علماء فرماتے یار یہ تو ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا، ہم تو اس پر ہی پریشان ہو گئے جو اعلیٰ حضرت نے اتنے علوم کے دریا بہائے، سمندروں کے سمندر آپ نے بہا دیے۔ بعض علوم کی شدھ بت تو ہمیں ہے، کچھ بنیاد ہم نے پڑھا ہے 12 سال 15 سال 20 سال، اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو بیان کر رہے ہیں اس کی بنیاد تو پیچھے سے ہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت اس میں محقق کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن بعض علوم وہ ہے جس کے بارے میں ہم حیران ہیں کہ یہ کس زبان کی بولی، یہ کون سا علم ہے، یہ علم کہاں کا ہے۔ سائنس پر اعلیٰ حضرت نے جو کلام فرمایا، کئی درجن سے زیادہ کتاب سائنسی علوم پر ہے، سائنسی علوم پر۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ حیران ہیں کہ چٹائی میں بیٹھ کر ایک مولوی بھی سائنس کا اتنا علم رکھتا ہے، لیکن بعض علوم وہ ہے آج کی دنیا کے اندر ان علوم کو سمجھنے والے ناپید ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے، لیکن ساری کتابیں ابھی بھی منظر عام پر نہیں ہے۔ اور جو فتویٰ رضویہ شریف 33 جلدوں کے اندر ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے سارے فتویٰ نہیں ہیں، جو دستیاب ہو سکے وہ ہے، یہ وہ ہے۔ اور 50 جلدوں میں صرف اعلیٰ حضرت نے جو رسائل لکھے وہ مارکیٹ میں موجود ہے، اور جہاں نے امام احمد رضا خان کے نام سے 20 ضخیم جلدوں میں آپ ان کے کلام پر جو علماء نے لکھا وہ آپ پڑھے تو آپ حیران شزدر رہ جائیں گے۔ فتاوی شامی، دنیا کے جتنے حنفی علماء پوری دنیا میں شرق سے لے کر غرب تک، چاہے عرب کا عالم ہو یا عجم کا عالم ہو، فتویٰ دینے سے پہلے حنفی فقی جو ہے وہ فتاوی شامی کو پہلے پڑھے ہوئے، عالمگیری بھی بعد میں دیکھتا ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی نے کیا لکھا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، فقہ حنفی پر ایسا کلام جو علامہ شامی نے لکھا،
اس سے پہلے لوگ حیران تھے، لیکن جب جد الممتار لکھ کر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا، وہ 7 جلد دستیاب ہو سکے، جس کو مکتبۃ المدینہ نے دعوت اسلامی کے علماء نے تحقیق اور تخریج کے ساتھ بیروت سے بھی اس کو چھاپا۔ جب جد الممتار کو آپ پڑھے، یہ مفتیان کرام کے لیے بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہیں کہ علامہ شامی کے کلام پر آپ سوال قائم کر رہے، اشکال بھی پیدا کر رہے، جواب بھی دے رہے، کہا تسامح ہوا وہ بھی بیان کر رہے۔ ایسا علم کا سمندر جس کو پڑھ کر جو مخالفین تھے اعلیٰ حضرت کے، وہ بھی جب جد الممتار کو پڑھتا ہے نا، وہ حیران رہ جاتا ہے، کہتے ان جیسا ہندوستان میں فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے کہتے ہیں کچھ تفردات تھے حضرت کے، کچھ تفردات تھے، لیکن واقعی جو آپ نے فتاوی شامی پر حاشیہ چڑھایا ایسا نہیں ملا۔ یہ ان مخالفین کے چوٹی کے علماء جن کے بارے میں دعویٰ کرتے بخاری کا حافظ ہے اور ان جیسا کوئی مناظر نہیں ہے، ان کی کلپ یہاں پر موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنے پر وہ مجبور ہو گئے، یہ مجبور ہو گئے۔ اب امام اہل سنت کو اللہ نے اجتہادی ملکہ کیا عطا فرمایا، کیسا اجتہادی ملکہ؟ اب دیکھیں 22 سال کی عمر میں تو آپ مرید ہوئے نا، 18 یا 19 سال کی عمر ہے، میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں، میں صرف آپ کے علم کے چند، یہ ہمارے یہاں تو مزاج میں کرامت بیان کرو، واقعہ بیان کرو، کرامت بیان کرو، تو پھر وہ پبلک کی وجہ سے بعض اوقات علماء مجبور بھی ہوتے کہ یار ان کے ذوق طبعی کے لیے کچھ نہ کچھ بیان کرے۔ لیکن اس وقت جو مخالفین ہے وہ آپ کرامت بیان کریں گے تو وہ آسانی سے نہیں مانے گا، اس پر اشکال وارد کرتے ہیں، عقلی ثمرات قائم کرتے ہیں۔ اگر وہ زیر ہوں گے تو پھر امام اہل سنت کے علم کو بیان کریں کہ جس پر 1000 PhD کر چکے اور اب بھی جاری ہے، یہ ایسا اللہ نے علم کا سمندر عطا فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ دیکھیں 18-19 سال کی عمر ہے، رامپور کا ایک نواب ہے، اس کو ایک مسئلہ درپیش تھا، تو رامپور کے اندر وہاں پر ہندوستان میں رامپور جگہ ہے، مفتی ارشاد حسین رامپوری، ان کے پاس انہوں نے سوال بھیجا کہ حضرت آپ اس کا جواب دیں۔ مفتی ارشاد حسین رامپوری بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی ہے اور بڑی عمر کے افراد میں سے تھے اور کئی مفتیوں کے استادوں میں ان کا شمار ہے، بڑا نام ہے۔ انہوں نے رامپور کا جو نواب ہے نا اس کے مسئلے کا جواب لکھا، جب جواب لکھا تو کہا کہ تصدیقات کے لیے اور دیگر علماء مفتیان کرام سے بھی تصدیقات لے۔ تو دیگر مفتیان کرام نے جس نے بھی مفتی ارشاد حسین رامپوری کا نام سنا، سب نے تصدیقات کر دی۔ کوئی بڑا مفتی ہو نا، بڑا نام، تو بعض اوقات جو ہے وہ اس کے روب میں آ جاتے کہ بڑا مفتی ہے، مفتی اعظم ہے فلاں ہے۔ اب تو معاملہ ہی ایسا ہوگا جس کے نام کے ساتھ مفتی لگ جائے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، پر اس سے بڑا عالم کوئی ہوگا؟ ضروری نہیں جس کے نام کے ساتھ مفتی لگ جائے وہی بڑا عالم ہوگا۔ وقت کے بڑے بڑے ایسے علماء کے کئی مفتیوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر علم سیکھا ہے، لیکن انہوں نے زندگی میں اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگایا۔ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، کبھی ان کے نام کے ساتھ آپ نے سنا مفتی؟ اور اس طرح کے یہ اکابر علماء ہمارے زمانے میں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب، بڑے بڑے مفتیوں کے استاد ہیں۔ تو وہ مفتی ارشاد حسین رامپوری صاحب واقعی بڑے مفتی تھے، وہ تو ان کا مقام تھا، لیکن کئی لوگوں نے ان کا نام سن کر جو ہے اس فتوے پر تصدیقات کی مہر ثبت کر دی۔ پھر پوچھا گیا کوئی اور ہے ہندوستان میں کوئی بڑا مفتی جس تک ہماری پہنچ نہیں ہے؟ تو کہا ہاں، ہندوستان میں بریلی شریف کے اندر رئیس المتکلمین علامہ نقلی خان صاحب علیہ رحمہ، ان کا دارالفتہ بریلی شریف کا بڑا مشہور ہے، اور وہاں سے جو فتویٰ آتا ہے وہ فائنل فتویٰ۔ تو کہا پھر وہاں جاؤ تصدیق کے لیے۔ جب وہاں پر گئے، مولانا نقی خان صاحب علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت کے والد تھے، وہ فتویٰ نویسی میں مصروف تھے، تو کسی نے آ کر کہا کہ حضور ایک فتوے کی تصحیح اور تصدیق کے لیے ہم آئے ہیں، تو ذرا آپ نظر کرم فرمائیں، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ مولانا نقی خان صاحب نے فرمایا ایک کام کرو، میں تو ذرا مصروف ایک فتویٰ لکھ رہا ہوں، اندر ایک اور مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، جاؤ ان کے پاس جاؤ، وہ فتویٰ دکھا دیں۔ وہ شخص گیا اندر اور جانے کے بعد واپس لوٹ کے آ گیا، واپس آ گیا۔ وہ کہا حضور وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں۔ مولانا نقلی خان صاحب نے کہا نہیں، آپ دوبارہ جائیں، وہاں پر مفتی صاحب موجود ہے۔ وہ دوبارہ گیا، پھر وہ کمرے میں دیکھ کر پھر آ گیا، حضور وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے۔ ہاں بھائی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں دبلا پتلا سا ایک جوان عمر کا لڑکا موجود ہے۔ انہوں نے سمجھا کوئی مفتی صاحب کا مطلب ہے کوئی بڑا سا جسم والا ہو،
بڑا سا امامہ ہو, بڑا سا پیٹ نکلا ہو اور بڑا جسم اور قد و قامت ہو, ہاں, اور سفید داڑھی ہو تو کہے گئے وہی بڑا مفتی صاحب ہے. اب نوجوان بچہ ہے, اس کو کیا آتا ہوگا؟ اس کو شبہ پڑ گیا. مولانا نقوی خان صاحب نے فرمایا جس کو آپ نوجوان بچہ کہہ رہے دبلا پتلا سا, آج کل بریلی شریف کے اندر یہی فتوا دیتے, جاؤ ان کے پاس جاؤ. وہ اعلیٰ حضرت تھے, 18-19 سال کی عمر. کیا اللہ نے علم عطا فرمایا؟ جب اعلیٰ حضرت کے پاس گئے, کہا کہ مفتی صاحب یہ اگر آپ دیکھ لیں فتوا ٹھیک ہے غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے جب ایک نظر آپ نے دیکھا نا, اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتوا تو ٹھیک نہیں ہے, اس میں کچھ غلطیاں ہیں, آپ بیٹھ جاؤ, میں اس کو ٹھیک کر کے لکھ دیتا ہوں. اسی وقت آپ نے قلم اٹھایا اور اسی وقت لکھ کے آپ نے دوسرا فتوا دے دیا, اسی وقت لکھ کر. یہ بڑا حیران ہوا. مفتی ارشاد حسین نامپوری جو رامپور کا سب سے بڑا مفتی, اور ان کے فتوے پر کئی اور مفتیوں نے تصدیقات کر کے, یہ حیرانی کی بات ہے کہ اتنے بڑے مفتی کے فتوے کو 22 سال, یہ 18-19 سال کا بچہ اس کو رد کر رہا ہے. اور دیکھا, ایک نظر دیکھ کر کہ فتوا غلط ہے, اور ہاتھوں دوسرا فتوا دے دیا. ہمارے یہاں تو دارالفتہ میں ہم جائے تو بعد بات کرے بیان ایک ہفتے بعد آ, اور مشکل مسئلہ تو 1 مہینے بعد آ. ابھی اس پر تحقیقات جاری ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا, علماء کا بورڈ بیٹھ کر اس کو بتائے گا. بعض پر ٹائم بھی لگتا ہے, ایسے مسائل بھی آتے ہیں, اور بعض ایسے مسائل ہیں سالوں سال گزر گئے, نہ ازہر سے جواب آیا, نہ یہاں سے جواب, نہ وہاں سے جواب, ایسے بھی مسائل ہیں. تو یہ احمد رضا ہے, اتنی کم عمری میں اسی وقت فتوے کو لکھا کہ یہ غلط فتوا ہے, صحیح فتوا میں دے رہا ہوں, صحیح فتوا میں دے رہا ہوں, لکھ کر دے دیا. اس کے بعد مفتی ارشاد حسین نامپوری کے پاس گئے, کہنے کہ حضور بریلی سے آیا ہوں. کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ کا فتوا جو آپ نے لکھا تھا وہاں تو بریلی شریف کے اندر ایک نوجوان ہے, ان کا نام احمد رضا تھا. ہاں وہ نوجوان عالم میں نے دیکھا تو نہیں ہے, ان کا بڑا چرچا ہے, سنا ہے رئیس المتکلمین نقوی خان صاحب کا بیٹا ہے, بڑا مفتی ہے, سنا ہے. تو کیا ہوا؟ کہ انہوں نے آپ کا فتوا دیکھتے ہی کہا فتوا غلط ہے, دیکھتے ہی کہا فتوا غلط ہے. بڑے حیران ہوئے. پھر انہوں نے پرچہ لیا, اس کے بعد صحیح فتوا لکھ کے دیکھے کر جلدی سے لکھاؤ. جب جلدی سے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہنے لگے فتوا تو وہی ٹھیک ہے جو احمد رضا نے لکھا. احمد رضا نے لکھا ہے. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ علماء کا علم ہے کہ اللہ نے کیسا آپ کو علم عطا فرمایا, اجتہادی ملکہ اور بصیرت سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا. جو قفل الفقیہ فاہم فی احکام ترکاس الدراہم, اس پر علماء موجود ہیں مفتیان کرام. آج بھی جن کو لوگ کہتے ہیں شیخ الاسلام ہے ہماری جماعت میں, ان کا موقف بڑا جو ہے وہ حرف آخر ہے. شیخ الاسلام صاحب کا موقف اور ہے, اور اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے, عرب کے علماء اس مسئلے سے عاجز آ گئے تھے. ان کا علم یہ علماء کی گردنوں پہ امانت ہے. اس مسئلے کا کوئی جزیہ, کوئی حل, کوئی نہ شامی کے اندر ہے نہ کسی اور کتاب کے اندر ہے, ہماری نظر سے نہیں گزری. لیکن اعلیٰ حضرت کے پاس عرب کے علماء نے جب دیکھا اس وقت سب سے بڑے عالم یہ ہے, تو کہا حضور اس کا جواب آپ لکھے. اسی وقت آپ نے اس مسئلے کا وہ علمی جواب دیا. عرب کے علماء نے کہا ہم نے سنا ہے کہ اللہ بعض علماء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے, آج ہم نے احمد رضا کا علم دیکھ کر جان گئے کہ واقعی اللہ نے اس شخصیت کو علم لدنی عطا فرمایا. الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ, جب اعلیٰ حضرت دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے نا, ایک تو 23 سال کی عمر میں آپ گئے, اس وقت علماء مکہ مدینہ سے آپ نے اجازت حدیث لی, اور 1905 میں جب آپ گئے تو مکہ اور مدینے کے علماء, ترکیوں کی حکومت, سنی عاشقان رسول, عرب کے علماء لبک کے آپ کے پاس آئے, لبک پڑے اور کہنے لگے حضور اگر آپ نے ہمیں اجازت حدیث عطا فرمائی تو آپ کے علم کے برکات ہم بھی پائیں گے. تو 1905 میں جب گئے تو مکہ اور مدینے کے شیوخ نے آپ سے اجازت حدیث حاصل کی. الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ, اعلیٰ حضرت سے جب کہا کہ اس مسئلے کا آپ جواب لکھے, یہ کچھ لوگ شرارت کر رہے اور یہ اعتراض کر رہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے علم اور اللہ کے علم کو ملا دیا, معاذ اللہ, یہ الزام تھا. امام اہل سنت سخت بخار کا عالم ہے. ہوائی جہاز پہ تو نہیں گئے نا اس زمانے میں, پانی کے جہاز میں گئے. سخت بخار کا عالم ہے. اعلیٰ حضرت نے بخار کے عالم میں یہ نہیں کہا آج میری طبیعت ناساز ہے, سفر کی تھکان بھی ہے, بخار بھی ہے, یہ نہیں فرمایا, بلکہ دیکھا کہ رسول اللہ کی عظمت کا معاملہ ہے, ہونا بھی یہی چاہیے کہ بخار ہو کچھ بھی ہو, جب عزت رسول کی بات آئے تو بندہ چارپائی میں بھی بیٹھ کے جا سکتا ہے, لیٹ کے جا سکتا ہے,
تو چارپائی میں بھی لیٹ کے بندے کو جانا چاہیے. تو امام اہل سنت نے اس وقت آپ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ 300 صفحے کی کتاب فصیح عربی کے اندر حرم کے سرزمین میں بیٹھ کر جب عرب کے علماء کو دیا وہ اش اش کرنے لگے. اور یہ بھی بات درست کر لیں, یہ 8.5 گھنٹے میں کتاب نہیں لکھی آپ نے, 7 گھنٹے میں کتاب 7 گھنٹے میں لکھی, 1.5 گھنٹے میں آپ نے نظر ثانی فرمائی, کیونکہ آپ نے اپنے حافظے کی بنیاد پر کتاب لکھی. حافظے کی بنیاد پر آپ کی کتابیں تو ہندوستان میں نہ بریلی میں, یا حافظے کی بنیاد پر قرآن کی آیات, احادیث طیبہ, تفسیر اور دیگر نصوص حافظے کی بنیاد پر 7 گھنٹے میں 300 سے زیادہ صفحہ فصیح عربی میں آپ نے لکھا. اور عرب کے علماء نے فرمایا ہم احمد رضا کے پیشانی پر اللہ کے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اور واقعی اس دور کا اگر کوئی مجدد ہے تو وہ ہندوستان کا یہ بریلی کا یہ شہزادہ احمد رضا. دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کیسا آپ نے لکھا یہ علماء جان سکتے ہیں, آپ اس کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت کے علم کو جس نے پڑھ لیا, ہمارے ہاں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں نا, پڑھنا نہیں ہمیں, بس سجا کے رکھ لیا تبرک کے طور پر, کبھی کبھار دیکھ لیا تاکہ حق ادا ہو سکے, بھائی ہم نے سجا کے رکھ لیا, بس زیارت کر لے تو زیارت کر لے, برکت ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو علماء صرف فتاوی رضویہ سے جڑ جائے, آپ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں امام غزالی کو پڑھوں, احیاء العلوم کو پڑھوں, منہاج العابدین کو پڑھوں, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تفسیر کبیر کو پڑھوں, رازی کو پڑھوں, جمل کو پڑھوں اور دیگر کتابوں کو پڑھوں اور فقہا کے متون کو پڑھوں. میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کم از کم فتاوی رضویہ ہی پڑھ لو. سارے غزالی, رازی اور وقت کے بڑے بڑے ائمہ کے علوم کو اور تصوف کو, معرفت کو, شریعت کو, طریقت کو, حقیقت کو, علوم ظاہری اور باطنی کو جس مرد قلندر نے جمع فرما دیا ان کا نام احمد رضا ہے اور وہ فتاوی رضویہ شریف کا فیضان ہے. فتاوی رضویہ شریف کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور جو پڑھتا ہے پھر اس کو فیض ملتا ہے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہم نے اپنے ایمانی جذبات کے تحت جو اعلیٰ حضرت سے ہمیں ایک وابستگی ہے, اس وابستگی کے تحت جو ہم نے کلمات کہے, بیان کرنے میں, سننے میں, سمجھنے میں, بیان کرنے میں اگر کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو, بات سمجھانا پائے ہو, کوئی زبان سے غلط جملہ نکل گیا ہو, ہم اللہ کے حضور معافی چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو, گناہوں کو معاف فرمائے, اور کوئی بات پسند آ گئی ہو اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے.